رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. کہ خسرو اور کہ قباد بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں. کیا یہ کیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ سخت ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاکا. اور واقع سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئی، نام و نشان ختم. دوسری طرف سلطنت روما تھی عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بے نہیں جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آیا. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپر تھا وہ ایمان لے آیا. حضرت عیسیٰ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس باقی ہے. وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے. لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا، یہ پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب سوچئے یہ عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہے، ہم کہ خسروں کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے بخشے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں. فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے زشیر شتر خردنو سوسمار عرب را بجائیس آیت قرار کہ تخت کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے ترک تردہ تفو. یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گو کھانے والے. یہ گو ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے. تو یہ گو کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیارا کنندار کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کئے سلطنت کئے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تفو برتو ہے چرخ کردہ تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے
لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے، یہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا۔ پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کرے گا۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا۔ نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا عہد یہ ہے جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کرے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو 7 آنے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں، یہ تمہیں دینا چاہے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے۔ وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہے تعداد کے اندر۔ حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر لیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت کسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے، لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط، کوئی ذرا سی تریر بھی نہیں آئی، ذرا سی تریر بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی، لیکن بات جان لیجئے یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ 12 برس حضرت ابوبکر کے 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہے۔ کنتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں، کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، ایک رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خالد میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ اب ایک فتنہ اٹھا، ایک یہ حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب، انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون سی تھی؟ مذہبی یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے یہ کہ امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر مسلمان اور یہودیوں۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی، پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے، غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ
سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا، خیبر میں وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان دو کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام 1400 برس ہماری تاریخ سے وہ ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجیے اس بات، حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس۔ آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے متفق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن پر حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی؟ یہ ساری اسرائیلی سازش۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی۔ اب انتقام یہودیوں کا آیا۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا اب تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپسڈ ہیں۔ سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصیٰ، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل، اس کو گرا دیا تھا نبوکدنضر نے 587 عیسوی میں۔ دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے۔ یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے۔ جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں، لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ برحق جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں۔ اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئی، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے جو عمارت بن گئی ہے، اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی ہے۔ ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے۔ وہ حاکم مطلق نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر اور ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی۔ تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے اتنا قریب۔ حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہوگا نہ سما وراتا، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں۔ مجھ بھائی آپ میں بات ہو رہی ہے، کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی۔
اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا، اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ ابن علم رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ تم وضاحت کر دو۔ وہ کھڑے کہتے ہیں نا میرا کرتا بن رہا تھا نا ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے کرتا بن الان نسمع و نطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ متوازن تھے صاحب، نہ ڈکٹیٹوریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، تو وہ حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور پربیا کر رہے ہو۔ ایک عورت بنانے کی حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تم بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے۔ قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے ہو؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ اسی طریقے کا معاملہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ جو زمینیں تھی بڑی بڑی جو ہے، سواد، عراق، ایران، مصر، سب فتح ہو گئے، چند ہزار صحابہ۔ اب مطالبہ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت ہمارے اندر تقسیم کر دیے، جیسے حضور نے غزوہ خیبر میں جو زمینیں تھیں یہودیوں کی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی۔ دلیل موجود، دلیل بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی حکمت کچھ اور کہہ رہی، یہ بات تو میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے گی، کتنے بڑے بڑے رقبے جو ہے صحابہ کو مل جائے۔ انہوں نے جو بات بیان کی وہ یہ تھی اگر یہ سارا تقسیم ہو گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کیا رہے گا، اور جو فوجیں اب ہمیں پورے نظام کے لیے رکھنی پڑے گی ان کو کون سپورٹ کرے گا، ان کے لیے کہاں سے خرچہ آئے گا؟ تو انہوں نے طے کیا کہ یہ مال جو ہے مال فے ہے، یہ بیت المال کا ہے۔ جو مال غنیمت ہے وہ صرف وہ ہوگا جو عین مہار پر حاصل ہوا ہے، ہتھیار ہیں یا بھیڑیں بکریاں ہیں یا اور جانور ہیں، یا وہاں پر جو پکڑے جائیں گے قیدی وہ غلام ہوں گے، وہاں پر اگر عورتیں ہوگی پکڑی جائیں گی خریدے ہو، یہ نہیں کہ پورے پورے ملک جو ہے وہ غلام بنا دیے جائیں اور پورے پورے ملک کی جو زمینیں تقسیم کر دی جائیں۔ بعض صحابہ کھڑے ہو گئے نہیں، اب حضرت عمر نے ٹریبونل قائم کیا ہے، 5 صحابہ اوس میں سے 5 خنزر میں سے بیٹھ جائیے، وہاں اپنا بھی وہ پیش کیا نقطہ نظر، باقی انہوں نے بھی کیا، وہ ٹریبونل نے فیصلہ کیا کہ عمر کی رائے صحیح رضی اللہ عنہ۔ یہ نظام سید القوم خادمہم، یہ اگر کوئی کہتا، اگر یہ مثالیں نہ ہوتی تو کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ شاعری تو تم نے اچھی کر لی ہے، سید القوم خادمہم کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں عمر نے بڑھ کے دکھایا، رات کے گشت پر ہے اور ایک عورت کے کرانے کی آواز آئی ہے، معلوم ہوا کہ درد ذیل میں مبتلا ہے، کوئی اس کے اٹینڈ کرنے والی کو خاتون نہیں، گھر سے گئے فرسٹ لیڈی اپنی ایریا کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد بچہ ہو گیا تو اندر سے ان کی اہلیہ کا امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ ایک اور دفعہ اسی طریقے سے گشت پر تھے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، معلوم کیا کہ خاتون ہے اور بچے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اس خاتون نے کہا میں نے یہ آگ کے اوپر جو ہے ہانڈی رکھی اس میں پانی ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، ٹھہرو ذرا صبر کر لو، اس طرح سو جائیں گے بھوکے۔ کانپ گئے، گئے بیت المال سے اور بوری ہندو کی لے کر اپنے کندھے پر، اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھو، کہا میں نہیں چلتا ہوں حضور، نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، اور وہ اپنے کندھے پر لاد کر لائے ہیں اور وہاں کھانا تیار کروایا، بچوں کو کھلایا ہے۔ یہ نظام، یہ ہے رحمت للعالمین کا مظہر، یہ جان لیجئے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ سارا انقلابی جدوجہد کا دور ہے، اس میں ابھی نظام کی جو خوبیاں ہیں وہ پورے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کرنے میں صرف ہو گیا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں للی ان بلوم، نظام ہے اسلام، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو ہے ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت۔ مساوات کا درد آپ کر سکتے کوئی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا. فصیح بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے. وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں، ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ ہوا بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی اس کا. عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرت، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے. اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی. انہیں ہاتھ جوڑنی ہے حضور خدا کے لیے، کیا کہے گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل گئے نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو. حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری، بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں. عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے. انہوں نے کہا تھی حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم صلی اللہ بالاسلام، اب وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے. اسی حال میں گئے ہیں. اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے. اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر کا. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں، وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات پر. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو بھی خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا. پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے. اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی بیچ میں چھگا کر پا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہے. اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا. کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے. اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے.
اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً کیا۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، بابی خانہ جنگی ہوئی۔ امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے، جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہود اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہود۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ دارد ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی ہیں وہ اسپین میں، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی، بہت پٹائی ہوتی، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاتی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا، تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا۔ آسمانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے اندر بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بار سمجھ، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیچھ میں چھڑا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر لیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، 3 ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں، سینٹرل دو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وہ دنیا میں